جی میرا ایک سوال کرنا تھا کہ یہ احمدی مسلمان ہونے کی کیا مطلب کہ اپرچونٹی کیا ہے، خاصیت کیا ہے؟ عام یا مسلمانوں سے ہٹ کے اگر انسان احمدی مسلم ہوتا ہے تو اس کے اندر کیا جنت میں جائے گا سیدھا، یا کہ سب سے آگے صف میں ہوگا، یا عام مسلمانوں سے ہٹ کے اس کے اندر کیا اس کے اندر مطلب وہ نہیں ہے اپنا کوالٹیز وغیرہ، اس میں کیا خاصیت ہے اس کے؟ اچھا جی چلیں ٹھیک ہے. جتنا ایک اور سوال یہ کہ احمدیوں میں اور یعنی کہ جو غیر جماعت آپ کہتے ہیں اسلام میں، اس کے اندر کیا ڈفرنس کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم ایسا کرتے ہیں، ہم آپ کے دوسرے سوال کا جواب دیتے ہیں، اس میں آپ کے پہلے سوال کا جواب بھی آ جائے گا. جہاں تک جنرل روزر کی بات ہے اس کی ضمانت تو ظاہر ہے یہاں پہ ہم کوئی نہیں دے سکیں گے، لیکن ہم دوسرے سوال کا جواب دیتے ہیں. تو مجیب راشد صاحب جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے کہ دوسرے سوال میں پہلا سوال کور ہو جاتا ہے، اسی کا جواب اس میں آ جائے گا. بات یہ ہے کہ جماعت احمدیہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے قائم ہونے والی ایک جماعت ہے، اور اس کے قیام کا مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر فرمایا ہے کہ وہ آخری اور کامل دین جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، وہ اس زمانے میں آپ کے ایک نائب اور امام مہدی کے ذریعے ساری دنیا کے کونوں تک پہنچ جائے، تاکہ تبلیغ اشاعت اسلام کا فریضہ احسن رنگ میں پورا ہو اور ساری دنیا اسلام کے نور سے منور ہو. اب ان کا سوال یہ ہے کہ احمدی اور غیر احمدی میں فرق کیا ہے. اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جماعت کے لٹریچر میں ان کو غور کرنا چاہیے، بڑا وسیع سوال ہے، وہاں پہ ان کو معلومات مل جائیں گی. جہاں تک عقائد کا تعلق ہے، 3 موٹی باتیں ہیں جن میں بنیادی طور پہ فرق لگتا ہے اور اس کو جائزہ لینا چاہیے. پہلا فرق ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں. ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صلیب کے حادثے کے وقت معجزانہ طور پر ایک اور ہم شکل ان کا وہاں پر پیدا کر دیا اور خود ان کو زندہ سلامت آسمان پر لے گیا، اور انہوں نے آخری زمانے میں آ کر مسلمانوں کی اصلاح کرنی ہے. جماعت احمدیہ کا عقیدہ، اور یہ بات میں یہاں ضمن ذکر کر دوں کہ جو بھی میں جماعت احمدیہ کے عقائد کا ذکر کروں گا یہ سب کے سب قرآن مجید پر مبنی ہے بنیادی طور پر، پھر ثانوی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر. تو قرآن مجید میں یہ عقیدہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے، اور باقی انبیاء کی طرح آپ کا بھی وصال اسی دنیا میں ہوا. نہ پہلا نبی کوئی آسمان پر گیا، نہ آئندہ کو جائے گا، نہ کوئی اور گیا ہے. تو اس لحاظ سے آسمان پر جانے کا عقیدہ غلط، ان کے ہمیشہ زندہ رہنے کا عقیدہ غلط، قرآن کے مطابق نہیں بلکہ ان کے طبی وفات پانے کا ہے. اب دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ ختم نبوت کے مسئلے میں، ختم نبوت کے بارے میں عام طور پر جمہور جو مسلمان ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ لفظ کو پکڑ کے اور بغیر اس پر غور کیے اس بات پر جم گئے ہیں کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے کہ نبوت جو جاری تھی وہ ختم ہو گئی. حالانکہ عجیب بات یہ ہے کہ وہ خود حدیث کی بنا پر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آخری زمانے میں اگر ان کے عقیدے کو مان لیا جائے تو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آئیں گے. اور مسلم شریف کی حدیث میں ذکر ہے کہ وہ نبی اللہ ہوں گے، اور 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 4 دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نبی اللہ قرار دیا. تو وہ مانتے ہیں کہ آ کر اگر یہ نہیں تو وہ کہتے ہیں امتی نبی بن جائیں گے. تو نبوت کی وہ قائل ہیں، اور آ کر جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس امت میں کام کریں گے تو پھر ختم نبوت کا وہ مضمون تو قائم نہیں رہتا. تو وہ باوجود اس بات پر اصرار کے کہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی، لیکن نبوت کے سلسلے کو کسی نہ کسی رنگ میں جاری مانتے ہیں. اس کے مقابل پر جماعت احمدیہ قرآن مجید کی تعلیم کی روشنی میں یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام نبوت میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل اور سب سے بلند مقام پر فائز ہے. اور اس بلند مقام پر فائز ہونے کا نشان اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دیا فیضان نبوی کے طور پر کہ آپ کی غلامی میں اور آپ کی ماتحتی میں اللہ تعالیٰ امتی نبوت کا انعام اس امت کو عطا کرے گا. جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 70 میں اکثر بیان کی جاتی ہے، واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین میں نبوت، امتی نبوت کا انعام پانے والے وجود ہوں گے. تو جماعت احمدیہ ختم نبوت پر کامل یقین رکھتی ہے، لیکن قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق یہ تشریح درست مانتی ہے اور اس کو تسلیم کرتی ہے اور اس پر فخر کرتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ختم نبوت جاری و ساری ہے. اس کو کوئی دنیا کی طاقت کبھی ختم نہیں کر سکتی، اور یہ فیضان ہی ایسا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری رہنے والا ہے.
तीसरी बात आ जाती है फर्क में कि लोग ये यकीन रखते हैं कि आखिरी ज़माने में उम्मत की इस्लाह के लिए किसी शख्स ने आना है। गैर अहमदी अहबाब ये यकीन रखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। जमात अहमदिया ये यकीन रखती है अहादीस के मुताबिक जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ाहत फरमाई है कि इमामुकुम मिनकुम, कि इमाम तुम में से होगा, गैरों में से नहीं होगा। कोई बनी इसराइल का रसूल जो पहले आया बनी इसराइल की हिदायत के लिए, वो तुम्हारे अकीदे के मुताबिक आसमान पर जिंदा है, वो आकर उम्मत मुस्लिमा का नबी कैसे बनेगा? उम्मत मुस्लिमा की इस्लाह वो कैसे करेगा? ये उम्मत मुस्लिमा खैर उम्मत है, और उसके खैर उम्मत होने की दलील ये है कि उनका इमाम उन्हीं में से होगा वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में और आपकी मातहती में वो उम्मती नबूवत का फैजान पाएगा। तो ये फर्क है। हम कहते हैं कि आने वाला इमाम महदी, आने वाला मसीह मऊद, जिसके आने का वादा दिया गया था, वो वादा पूरा हो चुका, और अल्लाह ताला के फल से हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम वो वाहिद शख्स हैं जिन्होंने डंके की चोट से ऐलान किया, और अल्लाह